وقال الذین اوتوا العلم، یہ سن کے وہ لوگ کہنے لگے جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی تھی، نیک بندے، صالح بندے، صاحب علم بندے، وہ کہنے لگے ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو کوئی ایمان لے آیا اور جس نے اچھے عمل کیے، اس کا بدلہ جو اللہ کے پاس موجود ہے وہ ساری دولتوں سے بہتر دولت۔ یہ اہل علم کا وطیر ہے۔ ہمارے طلبہ بچے جو ہیں اس پر غور کریں، اہل علم کا کیا وطیرہ بتایا گیا ہے۔ دولت، پیسہ، مال، گاڑیاں، ہاں حلال طریقے سے اللہ دے تو کوئی جرم بھی نہیں، اللہ دے، دولت دے، مال دے، حلال طریقے سے دے، جرم نہیں۔ ورنہ ہم ایسے علماء کو بھی جانتے جن کے پاس کبھی سائیکل نہیں ہوا کرتا، آج ان کے پاس پجارو ہے۔ ہم ایسے علماء کو بھی جانتے پیچھے جن کے مکان کچے ہوا کرتے تھے، آج شہروں میں ان کے پاس کوٹھیاں ہیں۔ ہم ایسے علماء کو بھی جانتے جن کے پاس زرعی زمین ایک کنال بھی نہیں تھی، آج ان کے پاس مربے ہیں، لیکن ان کی شکل آپ دیکھیں، جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے اس 4 دہاڑیاں تو روٹی نہیں کھاتی۔ ایک گندی سی دھوتی بندھی ہوئی ہے، ایک کرتا پہنا ہوا ہے، تے نکی جی ٹوپی لڑکدی بدی ہے، اور وہاں مسجد میں بیٹھ کے گھر 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 کرتے رہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں، کروڑوں اربوں ان میں وہ کھیلتے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے میں مزاربت کے نام سے ایک فراڈ ہوا۔ خیبر پختونخوا کا کوئی بندہ تھا، خان بڑا، اس نے علماء کو استعمال کی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسہ میرا، محنت تیری، تے منافع ادو اد۔ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، لیکن نفع نقصان میں شریک ہونا ہے۔ نقصان ہوا تب بھی وہی تناسب ہوگا، نفع ہوا وہ تب بھی وہی تناسب۔ یہ بڑا اعلیٰ قسم کی تجارت ہے، اعلیٰ قسم کی تجارت۔ انہوں نے جناب یہ کام شروع کی، علماء کو استعمال کی۔ پہلے تو وہ مزاربت کا نفع دیتے رہے، لاکھ کے ساتھ 50,000، 2 لاکھ کے ساتھ لاکھ۔ وہ جن کو 2 لاکھ کے ساتھ لاکھ ملا تھا نا، انہوں نے کہا 3.5 کر دو۔ 3 لاکھ کے ساتھ پھر لاکھ مل گیا، انہوں نے کہا تسی کور رکھو، اس نے 4 کر دو۔ آخر میں جناب وہ خان صاحب اربوں روپے لے کر، وہ جو کارندے تھے علماء وہ بھی بھاگ گئے، انہوں نے بھی کروڑوں کو کاروبار کی۔ اب جو رہ گیا باقی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے مقتدیوں سے پیسے مانگے تھے۔ مقتدیوں کو کہا اللہ اللہ پیسے گھر پہ جے، اے حق حلال طیب، اے کاروبار دے۔ کسی مقتدی نے 2 لاکھ دیے، کسی نے 4 لاکھ دیے، کسی نے 6 لاکھ دیے، کسی نے 10 لاکھ دیے، کسی نے 20 لاکھ مقتدی نے دیے۔ اس میں ہوتا کیا تھا، وہ کہتے تھے 20 لاکھ دو، ہر لاکھ کے ساتھ 6,000 اس کو دیں گے،
1000 کمیشن تمہیں دیں گے. تو یہ مولوی صاحب کہتے تھے 20 لاکھ میں لے کے دیتا تے مین کمیشن دا 20,000. اب وہ مقتدی پیچھے پیچھے ہیں اور خطیب صاحب آگے. کئی جیلوں میں پڑے ہوئے. پھر وہاں راز کھلے کہ فلاں عالم کے 4 کروڑ تھے، فلاں کے 1.5 کروڑ تھے، فلاں کے 50 لاکھ تھے. وہاں کھلا، پھر روئے، پھر وہ میرے تو اتنے تھے، میرے تو اتنے تھے. ٹوپی انہیں ہی ہے معمولی جی، چادر بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن گھروں میں پڑے ہوئے کتنے کروڑوں روپے. دنیا کچھ نہیں ہے. دنیا پر مت ریجھا کرو. میرے آقا جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا کے سمجھانے کا انداز دیکھو یار، کیسے موقع پہ میرے نبی ضرب لگاتے تھے، بات یہاں اتر جاتی تھی. یہ جہاں گند ڈالتے ہیں چک کے لوگ، ایک جگہ پہ گند ڈال دیتے ہیں، اس کے قریب سے گزرے نا، بکری کا ایک بچہ مرا ہوا وہاں پڑا تھا، بدبودار، پھٹ گیا. ساڈے پنجابی چاہتے ہیں ترک گیا، بدبو اس سے اٹھ رہی ہے. میرے آقا نے اپنے ساتھ آنے والے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو 1 درہم کے بدلے میں خریدے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے میں؟ اسے تو مفت لینے کے لیے تیار کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس پوری دنیا اور دنیا کی دولت کی قدر و قیمت رب کی نگاہوں میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کیا؟ کیوں جی سورہ زخرف میں کیا کہا اللہ نے؟ سورہ زخرف میں اللہ نے کہا ہے اگر من ایک خطرہ نہ ہوندا نا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو نا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی، تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں اور چھتیں بھی سونے کی بنا دوں. گھروں کی سیڑھیاں. تو یہ دولت کیا ہے، مال کیا ہے؟ اہل علم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی توجہ مال اور دولت کی طرف نہیں ہوتی. جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو تمہارے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، وہ اس دولت سے، مال سے بہتر ہے